أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں پیارے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو مہینہ تھا ربیع الاول شریف، اس میں بڑی رحمتوں والی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، اولا و اعلیٰ ہونے کا سارا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بھائیوں نے سنا۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک بڑا حسین پہلو، بڑا کمال پہلو اور دنیا جہاں کو امن دینے والا پہلو، صرف مسلمانوں کو نہیں، میں نے لفظ بولا ہے دنیا جہاں کو امن دینے والا پہلو، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ ہے جہاد کرنا۔ کیا ہے؟ جہاد کرنا۔ کیا ہے جی؟ جہاد کرنا۔ اور جہاد کس لیے کرنا؟ امن اور سلامتی دینے کے لیے۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی مبارک کا، اور ہمارے اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا رکن ہے، اسلام کا، قرآن عظیم کا، احادیث طیبات کا بہت بڑا حصہ وہ جہاد پر مشتمل ہے۔ اور پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس اللہ پاک کا حبیب ہونے کے ساتھ ساتھ، محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ، خود تلوار اٹھا کر جنگ کے اندر، جہاد کے اندر حصہ لیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ چند ایک آیات طیبات اور چند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے اس حوالہ سے پہلو آپ بھائیوں کے سامنے میں ذکر کروں گا، اور اس کی ضرورت آج کے دور میں اس لیے زیادہ ہو گئی ہے ہمیں یہ سننے کی، سنانے کی، اس مسئلہ کو، اس پہلو کو اجاگر کرنے کی، کیونکہ اس وقت مسلمان اور خاص کر فلسطین، وہ آپ سارے جانتے ہیں خبروں کے ذریعے، اطلاعات کے ذریعے کیا کیا یہودیوں نے، ظالموں نے، عیسائیوں نے مل کر پوری پلاننگ کے ساتھ، جو ان کی بڑی طاقتیں ہیں، ظاہری طور پر بڑی طاقتیں، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں بڑی طاقت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ انہوں نے امن کا ظاہر کیا، لیکن حقیقت میں وہ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے ہیں۔ آج ضرورت ہے امت کو کہ وہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاص صفت کو اپنائے، آپ کی اس خاص سیرت کے پہلو کو اپنا لے جو خود آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس جہاد کے اندر حصہ لیا ہوا تھا۔ آج یہ اپنانا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ کھویا ہوا وقار، یہ عزت جو کھو چکے ہوئے ہیں، پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ ساری بحال فرما دے گا۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں اکثر آپ جانتے ہیں، میں نے وہ واقعات بھی سنائے، آپ کے علم میں بھی ہے، جو مکہ طیبہ پاک کی زندگی تھی، مکہ مکرمہ کی زندگی، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی
ہونے کا اعلان کرنے کے بعد سے لے کر 13 سال جو مکہ پاک میں گزرے ہیں، اس میں جہاد کی اجازت نہیں تھی اللہ پاک کی طرف سے، جنگ کی اجازت نہیں، آگے سے وار کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، خود اللہ پاک نے روکا ہوا تھا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ جب وہ لوگ کافر مکہ والے وہ ظلم کرتے تھے، کئی صحابہ کرام نے آ کر اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پرانے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے، قریش کے ہم بھی ہیں، سرداران میں سے ہم ہیں، یہ جانتے ہیں ہمیں بھی، آپ اجازت دیں گے تو ہم لڑیں گے، لیکن ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان کو سنبھال لیں گے، لڑ سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ، خاندان میں پورا وہی خاندان ہے ہمارا بھی، جو ان کا ہے نسب پیچھے سے پرانے وہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی زیادہ طاقت والے آ گئے، آپ ہمیں بس اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابھی ہمیں صبر کا ہوگا، صبر کرو۔ آخر اجازت ملی جب ہجرت ہو گئی، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اللہ پاک نے مرحلہ وار آہستہ آہستہ اجازت دینا شروع فرمائی۔ اس وقت پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سورہ الحج 17واں سپارہ اور آیت کا نمبر ہے 39۔ اوزینا، اجازت دے دی گئی، اذن اجازت دے دی گئی، للذین یقاتلون، ان کو اجازت دی جا رہی ہے جن کو شہید کیا گیا، جن کو مارا گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ خود ان پر ظلم کیا گیا ہے، اتنا ظلم کم تھا کہ ان کو ان کے آباء و اجداد والے ایریے سے، زمین سے، گھر سے، جہاں وہ نسلوں سے رہ رہے تھے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور نکالا بھی کیوں جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین اخرجوا، جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے نکالا گیا، کیوں؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو نکالا جائے؟ کیوں نکالا ان کافروں نے؟ نکلنے پر مجبور کیوں کیا؟ فرمایا بغیر حق، ناجائز ظلم کیا ان لوگوں نے، جنہوں نے ان کو نکلنے پر مجبور کیا، بغیر حق کے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور بہانہ کیا بنایا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا مسلمانوں نے، ہمارا رب ہے اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب ہے اللہ، ہمارا رب ہے اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب ہے اللہ، بس اس لا الہ الا اللہ اور ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے کی وجہ سے، ان کو مکہ پاک سے ان ظالموں نے مل کر 13 سالوں کے اندر تنگ کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو ان پر ظلم ڈائے گئے، ان کے کمزوروں کو دیکھ کیا گیا، تلوار ان پر اٹھائی گئی، اور اب یہ وقت آن پہنچا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میری طرف سے ان مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے جنگ کرنے کی اور تلوار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب جو ان کے سامنے آئے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے، اب صبر نہیں، آپس میں محبت کرو، آپس میں رحمت والے بن جاؤ، جو تمہارے خلاف نہ اٹھے اس کے ساتھ بھی محبت کرو، رحمت والے بنو اس کے ساتھ، محبت دنیاوی، دلی محبت، دنیاوی محبت، رہن سہن کرو ان کے ساتھ، لیکن جو اسلام کے خلاف سازش کرے، سازش بھی کرے، اللہ پاک فرماتا ہے میری طرف سے اجازت ہے تمہیں، ہر جگہ پہنچو جہاں یہ سازش کر رہے ہو، وہاں پہنچ کر تلوار ہاتھوں میں لے کر فرمایا امن کا نظام قائم کرو، تم ظالم نہیں ہو، تم نظام خراب کرنے والے نہیں ہو، نظام خراب کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم ڈھائے، یہ اللہ پاک کا پیغام ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جب میں تمہیں فتح دے دوں، اب یہ دیکھو نا اللہ پاک نے فوری ساتھ کیا جوڑا، کیا ہے؟ مسلمان آج کے دور میں یہ بھول رہا ہے، بھول چکا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم نکلو، جب نکلو گے تو
ان اللہ علی نصرہم لقدیر، فرمایا تمہاری مدد کرنے پر میں رب خود قادر ہوں، میں تمہاری مدد فرماؤں گا، میں قادر ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ تم تھوڑے ہو پھر بھی نکلو، اسلحہ تھوڑا ہے، فرمایا پھر بھی نکلو، کیونکہ میں رب تمہارے ساتھ ہوں، اور کائنات میں میرے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جوڑ کا کوئی نہیں، میری برابری کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے کہ تم نکلو گے تو میں خود رب تمہاری طرف ہوں گا، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ پھر فرمایا، اور ساتھ ہی اگلے حصے میں آیت نمبر 41 کے اندر اللہ پاک نے علاقے کی فتح کا بھی ذکر فرما دیا۔ فرمایا اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اگر میں تمہیں زمین پر فتح دے دوں، قوت دے دوں، پھر اب تمہارا کام ہے اقاموا الصلاۃ، وہاں نماز کا نظام قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، وامروا بالمعروف، اچھائی کی دعوت کو عام کر دینا، ونہوا عن المنکر، برائی سے بالکل منع کر دینا، وللہ عاقبۃ الامور، اور سارے امور کا انجام آخر کار میری ہی بارگاہ میں ہونے والا ہے۔ یہ اللہ پاک نے نکلنے کے ساتھ فتح کو جوڑا ہوا ہے، نکلو گے امن ہوگا، تم غالب آؤ گے، میں رب تمہاری مدد فرماؤں گا۔ ایک یہ مقام، اور ایک اور مقام ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی رحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی رحمان، کوئی رحیم معاذ اللہ کوئی نہیں۔ لوگ ہمیں ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ مسلمان صرف لولی پاپ کھانے والے بچے ہیں، یہ بس ان کو لولی پاپ پر لگائی رکھو، ٹافیاں دیتے رہو، لوگ چوسو اور بس زندگی گزارو۔ تم جہاد کا نام لیا جائے کہتے تم دست کر دو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، 1000 بار استغفر اللہ۔ یہ جہاد کی اجازت کون دے رہا ہے؟ جس کی یہ کائنات ہے، جس کی زمین ہے، وہ فرما رہا ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو اجازت ہے ان کے ساتھ مل کر سارے مسلمان کھڑے ہو کے جنگ لڑو، کرو جہاد۔ تم دنیا اگر کہے کہ نہیں جی تجھے ادھر آ کے حصہ لائے کہ تجھے ظالم بن گئے، نہ، اللہ پاک فرما رہا ہے ظالم وہ ہے جو ان کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، جو ان کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، اپنی زمین سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے۔ تو ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، فرمایا میں رب خود تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں خود موجود ہوں، میری رحمت موجود ہے، میری طاقت موجود ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ذرا سنیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ الانفال آیہ مبارکہ نمبر 61 اور 62 63، یہ 4-5 آیات مسلسل اسی موضوع پر ہے، 10واں سپارہ ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب حضور علیہ السلام سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا، یا ایہا النبی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین علی القتال، قتال قتال، فرمایا مومنوں کو ابھاریے، مومنوں کو جوش دلائیے، مومنوں کو تیار کیجئے قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، مومنوں کو تیار کیجئے۔ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اے میرے حبیب، آپ نے اپنے یہ امت، اپنے صحابہ کو قتال کے لیے، جنگ کے لیے تیار کرنا ہے، تیار کیجئے آپ ان کو۔ حکم کہ یا ایھا النبی، واضح ارشاد ہے، حرد المؤمنین، مؤمنین ایمان والوں کو ابھاریے۔ ہمیں موت کا خوف دلایا جا رہا ہے، مر جاؤ گے اگر جنگ میں جاؤ گے تو، فوت ہو جاؤ گے۔ جو جنگ میں نہیں جا رہے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ رہے ہیں، جو جنگ نہیں کرتے یا جو جہاد میں نہیں جاتے وہ تو ہزاروں سال عمریں پا رہے ہیں، اور جو جنگ میں جا رہے ہیں وہ فوری مارے جا رہے ہیں۔ یہ خوف دلایا جا رہا ہے مسلمان کو، اگر جنگ میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اسلام کے مجاہد، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ طبعی وفات ہوئی ہے، طبعی وفات، چارپائی پر تبھی موت آئی ان کو، تبھی وفات ہوئی، اور آپ رو رہے تھے آخری لمحے۔ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے پوچھا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں نے بڑی جنگیں کی، اکیلا دشمنوں کے اندر گھس جاتا تھا میں، 10 10 15 15 20 20 50 50 کافروں پر
میں اکیلا حملہ کر دیا کرتا تھا، اس شوق میں کہ کہیں مجھے بھی شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ شہادت کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن مجھے شہادت کی موت نہیں آئی، شہادت نہیں ہوئی میری، مجھے موت نہیں آئی۔ اور اب دیکھو آخری لمحے میں تبھی وفات ہو رہی ہے تو فرمانے لگے اپنے پاس کھڑے بندے کو کہ میری طرف سے پیغام دینا میرے بعد والے میرے سارے مسلمان بھائیوں کو، اگر 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 جنگ کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے موت آنی لازمی ہوتی تو خالد بن ولید چارپائی پر کبھی کبھی موت نہ فوت ہوتا۔ پیغام دے دو ان کو، موت تبھی آنی ہے جب اللہ پاک کا حکم ہوگا، کوئی لازمی نہیں ہے، شہادت آ جائے تو سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں تو بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مسلمان بندہ جو شہادت کی تمنا نہیں کرتا وہ مرے گا منافق حالت میں، نفاق کی حالت میں مرے گا۔ عرض کی بھی ضرورت، جنگ پر نہیں جا رہا، پھر بھی فرمایا جیسے رہ رہے ہو ویسے ہی شہادت کی تمنا کرو، ایسے ہی سچی شہادت کی تمنا کرو، یا اللہ ہمیں جب موت آئے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی موت کی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شہید ہو رہے ہیں فرمایا ان کو مردہ مت کہو۔ چوتھے سپارے میں فرمایا لا تحسبن، پہلا تو حکم ہے نا لا تقولوا مت کہو، لیکن چوتھے سپارے میں ہے لا تحسبن، گمان بھی مت کرو، خیال بھی مت لے کر آؤ کہ یہ مر گئے مردے ہو گئے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے شہید کا وفات کے بعد جو مقام ہے وہ پوچھنا تو مجھ سے پوچھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بل احیاء، بلکہ یہی تو زندہ ہے، مرتا تو وہ ہے جو عام موت مر جاتا ہے، جو شہید فوت ہوتا ہے فرمایا وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے ان کی زندگی کیسے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان کو اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ان کو رزق کیسا دیا جا رہا ہے۔ ایک سارا میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو پیارے بھائی، اور یہاں دیکھیے حرِّضِ المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے قتال پر۔ اللہ اکبر، یہ غزوہ بدر پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بدر ہمارے اسلام کا سب سے پہلا بڑا معرکہ ہے، بڑا غزوہ ہے بدر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمان ہوں گے نا 20 صبر والے میدان میں ڈٹ جائیں، 20 اگر ہوں گے 20، تو فرمایا میں ان 20 کو 200 کافروں پر غلبہ عطا فرما دوں گا۔ یہ 200 ایک بندہ کنیا دے مقابلے 10 دے مقابلے، ایک طرف 10 کافر حملہ اگر ہو، ایک مسلمان، فرمایا یہ ایک مسلمان ایسا نہیں کہ 10 سے ہار جائے، یغلبو، فرمایا یہ ایک مسلمان 10 پر غالب آئے گا، یہ جیت جائے گا ان سے، 200 سے غالب۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر ہوں گے 100 مسلمان تم میں سے تو یغلبو انفا، فرمایا 1000 پر میں فتح عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ پاک خوشخبریاں سنا رہے ہیں، مومنوں کو ابھاریے، صبر کرنے والے ہوں، ڈٹ جائیں میدان میں، فرمایا میں ایک کو 10 پر فتح عطا فرما دوں گا، 100 آ جائیں گے تو 1000 پر فتح عطا فرما دوں گا۔ مدد کس نے کرنی؟ اللہ پاک نے۔ آج کل یہ بڑے سکالر ایسے نکل آئے ہیں، سکالر یوٹیوبر جن کو کہا جا سکتا ہے، میڈیا کے دل دادا اور ویوز چیک کے چکروں میں وہ ڈراتے ہیں مسلمانوں کو، تھوڑے کو اسلحہ ہی کوئی نہیں، تو تھوڑے کو کیے گئے، لڑو گے تو کی کرو گے، مر جاؤ گے، مرنا ہی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ڈراتے ہیں مسلمانوں کو۔ لوگ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، ہاں یار اسی کی کرنا ہے۔ اگر اسلحے کے بل بوتے پر صرف اسلحے کے بل بوتے پر اگر فتوحات ہونی ہوتی تو پھر کسی بھی جگہ کافروں کو شکست نہ ہوتی۔ 7ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، فرمایا کائنات کی ہسٹری ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے 7ویں سپارے میں کائنات کی ہسٹری ہے، کتنی دفعہ ایسے ہو چکا ہے تھوڑی سی جماعت وہ بہت بڑی تعداد والی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، تھوڑی سی جماعت پر، کم من فئۃ قلیلہ قلیل سی جماعت فئۃ کثیرہ پر غالب آ جاتی ہے۔ اور غلبہ کون دیتا ہے؟
ڈٹنے والا بندہ تو ہونا چاہیے، کھڑا تو ہو میدان میں۔ بدر گواہ نہیں ہے اس چیز کا، 313 اور نہ سارے کے سارے۔ چوتھے سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا تم اس وقت بے سر و سامان تھے، تلواریں بھی کوئی نہیں ہے، لڑنے کے لیے گھوڑے بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بڑا جنگی ساز و سامان، نہ زیرے ہیں، میدان میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے کیسی فتح عطا فرمائی، فرشتے نازل فرمائے۔ اور 9ویں سپارے میں لکھا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا تھا، فرشتوں یہ جو سامنے کافر آ رہے ہیں نا میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے، ان کے جوڑ توڑ دو، جوڑ، ان کی ہڈیاں توڑ دو، ہڈیاں، کل بنان فرمایا ان کی ہڈیاں توڑو، ان کافروں کی ہڈیاں توڑو، ان کی گردن پر وار کرو، یہاں پہ فوق الاعناق، گردن کے اوپر، سر پر، یہ کھوپڑی پیچھے گدی پر، ان کے سر پھوڑ دو اور ان کے جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو کہ میرے حبیب کے اور میرے حبیب کے چاہنے والوں کے مقابلے میں آگ کرے۔ اللہ پاک نے کیسی فتح عطا فرمائی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہاں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ میدان تو لگاؤ، سارے مسلمان تماشائی بن کے بیٹھے ہیں، اندر کھاتے ادھر ادھر سے پتہ نہیں کیا ان کے معاملات ہیں، نظام کیا ہے، ادھر بچے مرے جا رہے ہیں، طے کیے جا رہے ہیں۔ کل ایک ویڈیو شاید آپ بھائیوں کی نظر سے بھی گزری ہو، ایک جنازہ انہوں نے حوالے کیا ہے فلسطینی جوانوں کے، اور اس جنازے کو کفن دیا گیا، اس جنازے کے اندر بم لگا دیا، میت کے جسم کے اندر بم لگا دیا گیا، اور مسلمان جنازے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں مسلمان بھائی کا، وہاں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ اور جو ادھر سے ابھی وہ جو قافلہ چلا تھا اس میں 70 سے 75 سے 80% غیر مسلم ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ وہ جو قافلہ مدد کے لیے آ رہا تھا بحری قافلہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس میں ہمارے پاکستانی بھی کئی افراد شامل تھے، اور دنیا اس وقت صرف اتنے پر رکی ہوئی ہے، خاص کر مسلمان ممالک۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کیسی بے حسی آ گئی ہے ان لوگوں کے اندر، دولت سے پیار ہو گیا، اپنے عیاشیوں سے پیار کر بیٹھے ہیں، اپنے بچے کی ایک لمحے کی بھی تڑپ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان تو ایک جستے واحد کی طرح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہوں وہ بھائی بھائی ہیں، ایک جسم واحد کی طرح، ایک دیوار میں لگی ہوئی 2 اینٹوں کی طرح مسلمان ہے، ایک جڑ کر دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، مسلمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، 10واں سپارہ، فرمایا تم خوب تیار کر کے رکھو اپنے آپ کو، وَأَعِدُّوا، تیار کرو، تو خوب تیار ہو جاؤ، جتنی قوت تیار کر سکتے ہو کرو ان کے خلاف۔ جب قوت تیار ہوگی، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تیار کر سکتے ہو۔ اس دور کے اندر ہوتا تھا گھوڑے تیار کر لیے، اسلحہ تیار کر لیا، تلواریں تیار کر لی۔ آج کے دور میں جدید اسلحہ آ گیا، جدید آلات آ گئے، ٹینک ہو گئے، میزائل ہو گئے، گولیاں ہو گئی، مختلف قسم کے یہ سارے آلات۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا، تیار کرو، مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت رکھتے ہو ساری قوت جمع کر کے رکھو، مِن رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ ظالم اللہ کے دشمن ہے، ان دشمنوں کے سروں پر اپنا اسلحہ منڈلاؤ، تمہارا اسلحہ ایسے ان پر تنا رہنا چاہیے۔ وَعَدُوَّكُمْ، اور یہ تمہارے بھی دشمن ہے، اللہ کے بھی دشمن، تمہارے بھی دشمن۔ فرمایا لا تعلمونہم، کئی تو دشمن تمہارے ایسے ہیں جن کو تم بھی نہیں جانتے ہو، لیکن اللہ یعلمہم، اللہ ان کو خوب جانتا ہے کہ یہ اسلام کے مخالف ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، فرمایا تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گو، یوفی الیکم، میں تمہیں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، اس کی تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے تیار کیا گیا کہ میں اس گھوڑے کو تیار کر رہا ہوں، کھلا پلا رہا ہوں،
جنگ کے موقع پر جہاد میں لے جا کر اس پر سواری کروں گا۔ فرمایا اس گھوڑے کا جو بول و براز ہوگا، اس کی جو لید ہوگی، اس لید کو بھی حشر والے دن وزنی بنا کر اس پالنے والے بندے کے نامہ اعمال کے اندر وزن کو بڑھا کر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ لید کے ذریعے، بول و براز کے ذریعے اس بندے کو درجہ بڑھا کر دیا جائے گا جو تیاری کرنے والا اور گھوڑے کو پالنے والے ہیں۔ جو جنگ پہ جا کر لڑتا ہے، گھوڑے دوڑاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، فرمایا وہ جب دوڑتا ہے گھوڑا اور اس کے ٹاپ سے، اس کے سینے سے سانس سے پھول کر ایک آواز نکلتی ہے، گھوڑے کی جو سینے کی چیخ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس چیخ کی قسم ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے جو گھوڑے کے سینے کی آواز اور اس کے پاؤں سے نکلتے ہوئے جو چنگاری زمین سے اٹھتی ہے، فرمایا مجھے اس کے پاؤں سے لگی ہوئی چنگاری کی قسم ہے۔ وہ چنگاری اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنے مقام والی، اس کے سینے کی آواز جو چیخ کی آواز میں آ رہی ہے، تڑپ کی آواز میں آ رہی ہے اور گرج کی آواز میں بنتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اس کی قسم ہے۔ اس کو اتنا مقام دیا گیا اور مسلمان کو بزدل کیا جا رہا ہے آج کے دور میں کہ تم جو ہے اگر جنگ کی بات کرو گے، غزبے کی بات کرو گے، تم معاذ اللہ شاید کہ تم امن کے خلاف ہو۔ امن صرف اسلام امن دے سکتا ہے۔ جب تک دنیا کے اندر ایک بھی یہودی موجود ہے تو یاد رکھنا امن قائم نہیں ہو سکتا، امن نہیں قائم ہو سکتا۔ یہودی یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، انبیاء کو شہید کر دیا تھا۔ صبح کے ٹائم 35 نبیوں کو شہید کیا تھا ان خبیثوں نے، اور شام کے ٹائم پھر دیگر 35 نبیوں کو شہید کیا تھا۔ تیسرے سپارے میں پوری ڈیٹیل ان کی موجود ہے۔ 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر کے اگلے ہی دن، بلکہ اسی دن شام کو یہ اپنی دکانیں کھول کے سبزیاں بیچ رہے تھے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو نبیوں کا، وہ بھی نبی وہ جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نبی نے آ کر ان کو یہی فرمایا تھا کہ یہ تم تعریف کر رہے ہو، بدل رہے ہو شریعتوں کو، اپنی من مانی شریعت لا رہے ہو، اس سے ہٹ جاؤ اور جو اللہ پاک نے شریعت دی ہے اس کو نافذ ہونے دو۔ انہوں نے نبیوں کو شہید کر ڈالا اور شام کے ٹائم جناب بیٹھے ہیں اپنے بیچنے کے لیے، دکانیں کھول کر سامان بیچ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے انبیاء کو شہید کر دیا تھا، تو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلمان سمجھے کہ نہیں جی یہ رحم کریں گے؟ یہ مسلمانوں کو کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے، یہ لیڈروں کو اکٹھا کر کے لائن میں کھڑا کرے اور انہیں کہے کہ ہاتھوں میں اگر تمہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو رب کے قرآن کو ہی مان لو، نہ مانو اگر کسی مولوی خطیب یا کسی لیڈر کے لیے مانے، کم از کم اگر کلمہ پڑھتے ہو تو رب کی تو مان لو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو اپنے ملک اور ملک چلا رہے ہو، ان کے نام پر کھا رہے ہو، کم از کم اس پاک نبی کی سیرت کو ہی پڑھ لو۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں نہیں لڑی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات نہیں لڑے؟ آقا پاک خود غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے اندر بیڑیاں نہیں دنس گئی تھی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک اور ہونٹ مبارک پر زخم نہیں آئے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود میدان کے اندر تلوار لے کر نہیں گئے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا نبی الرحمہ، میں رحمت والا بھی نبی ہوں، اور وہ آنا نبی الملاحم، میں جنگوں والا بھی نبی ہوں۔ فرمایا سب سے زیادہ غزوات، سب سے زیادہ جنگیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت فرمائی ہے کہ میں جنگیں کروں، میں غزوات لڑوں، میں جہاد کروں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے صرف 10 سال کی عرصے کے اندر، مکہ پاک کی زندگی والا نہیں، مکہ پاک مدینہ پاک کی زندگی والا، وہ بھی 2 ہجری سے شروع ہوا، 10 سال، اور وہ بھی آخری 2 سالوں کے اندر غزوہ کوئی نہیں ہوا، بیچ والے 8-9 سال لگا لیں۔ کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس جہاد کے لیے لشکر تیار کر کے جن میں حصہ لیا ان کی تعداد 27 غزوات ہے، 27 غزوات۔ دیگر مورخین کو ساتھ ملائیں تو 2 اور بھی انہوں نے ذکر کیا، 29 غزوات بن جاتے ہیں۔ اور ایسی جماعت جس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لے گئے، لیکن آپ نے صحابہ کا لشکر تیار کر کے، جماعت تیار کر کے جنگ کے لیے بھیجی، جہاد کے لیے، ان کی تعداد تقریباً 47 بنتی ہے۔
اور دیگر مورخین نے چھوٹے چھوٹے کئی نکال کر 500 تک تعداد کو بیان کیا ہے. تو اگر ہم موٹا حصہ ہی لے لیں 47 اور 27 سے، یہ ملان کتنے بن جاتے ہیں تقریباً؟ 47 اور 27 74. خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں 74 دفعہ جہاد ہوا ہے، جن میں 27 یا 29 کے اندر آپ خود شامل ہوئے ہیں. اور وہ مکہ پاک جہاں پر مکہ پاک کے ایریے میں سجدہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، جب یہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو مکہ پاک کی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے حضرت بلال حبشی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے. امن آتا ہے اسلام کی وجہ سے، جہاد سے امن آتا ہے. اسلام نے امن دینا ہے، دنیا کا کوئی مذہب امن نہیں دے سکتا، اسلام نے امن دینا ہے، اسلام نے. اور اسلام کا امن حضور علیہ السلام نے جہاد کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. امت جب تک جہاد کر رہی تھی تب تک بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، امن پھیل رہا تھا. جب سے امت نے جہاد کو چھوڑ دیا، اب ہم گھٹتے جا رہے ہیں، ذلت کی طرف جا رہے ہیں، ظلم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، اور ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر جہاد کی طرف جاؤ گے تو فوت ہو جاؤ گے معاذ اللہ. یہاں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی تلواروں کے نام لکھے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اپنی تلواریں 9 تھی، 9 اتنی 9 تلواریں. ایک تلوار کا نام تھا الادب، الرسول، المخدم، القلعی، الماسور، الحتف، البتار، الذوالفقار، القدیر. ذوالفقار مشہور ہے، ذوالفقار جو بعد میں حضرت علی پاک کو عطا فرمائی، ذوالفقار حیدری مشہور ہوئی. یہ 9 تلواریں حضور علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن کر جنگ فرمائی ہے، پورا اسلحہ آپ نے اہتمام فرمایا. اور بڑے اس پر واقعات ہیں، سارے واقعات کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ بھائیوں کو سناؤں. آپ جانتے ہیں پڑھتے سننے والے، اس لیے آپ کی جہاں تک آواز جاتی ہے میرے پیارے بھائیوں، کسی اگر سیاسی بندے سے آپ کا کوئی تعلق ہے، کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، لیڈر جو آج کل یہ ایم پی ایم این اے وغیرہ افراد بنے ہوئے ہیں، ان کی آوازیں اوپر تک جاتی ہیں. اگر ملک کا وزیر اعظم بھی کہے کہ جناب مذمت کرتے ہیں، اور ہم جیسا بے بس بندہ بھی کہے مذمت کرتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس ساری قوت ہے، تو نکالو. ایویں ذرا ایک بار بڑے کی مار دو، اور نہیں تو ان ساروں کے راتوں کی نیندیں اٹھ جائیں گی. اگر مسلمان اور خاص کر پاکستان اگر ایک بڑے کی مار دے گا، لے بھائی ہمارا مزاج تمہاری طرف رخ، بس رخ ادھر کو موڑ دو، دیکھنا تبدیلی کیسے آتی ہے. یہ کفر کے سارے دل دادے، یہ بزدل انسان ہے، نہیں تو مسلمانوں پر یہ ظلم کر سکتے ہیں، اور ذرا سے ان کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے ان کے ہوائیں اڑ جاتی ہیں. بس اتنی سی ضرورت ہے. اللہ پاک مسلمان کو اور پاکستان کو اور ہمارے سپہ سالار جو ہیں ان کو دیکھنا ساری دنیا کی سربراہی عطا فرما دے گا. بس ذرا آواز نکالنے کی دیر ہے. آپ بھائیوں میں سے جس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اٹھائیں آواز کو، بتائیں، آگے تک آواز پہنچائیں، کوئی اٹھے آواز نکالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کو محفوظ فرمائے اور ان کو کامیابی کے ساتھ اپنے وطن میں رہنا نصیب ہو جائے. صرف مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں کا، یہ آل ورلڈ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے. مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے ہمارا. ایسے ہمارے دلوں کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو نجات نصیب فرمائے. ہم بھائی اپنی سطح پر اپنا کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا.